أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواں پارہ رکوع نمبر 13 سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلی آیات میں ایک سوال کا ذکر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. نشانیاں معلوم ہیں، تاریخ معلوم ہے، دن معلوم ہے، سن کون سا ہوگا، صدی کون سی ہوگی، یہ کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف اللہ کو معلوم. اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو عقیدہ بھی بتا دیجئے. عقیدہ کیا؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. لوگ نبی کو یہ سمجھتے تھے کہ شاید عالم الغیب ہوتے ہیں، مختار کل ہوتے ہیں، جو چاہیں کر لیں، ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اور اب تو مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ جعلی بابے شابے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے بارے میں نفع نقصان کا مالک نہیں. جب میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ الا ما شاء اللہ. ہاں، جو اللہ چاہے گا وہ نفع پہنچے گا، جو اللہ چاہے گا نقصان پہنچے گا. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. فرمایا دوسرا عقیدہ یہ بھی بتا دیجئے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. بعض بیچارے کچھ ایسے واقعات سن کر یا پڑھ کر وہ سمجھتے ہیں نبی عالم الغیب ہیں. بھئی دیکھو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے اور وہ ہو گیا. دیکھو یہ علم غیب نہیں، علم غیب اسے نہیں کہتے. علم غیب اسے کہتے ہیں جو علم بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہو، اور بغیر ذریعے کے جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. باقی نبیوں کا علم ہو، چاہے فرشتوں کا علم ہو، چاہے جنات کا علم ہو، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہے. اللہ نے فرشتوں کو بتایا، فرشتے نے نبی کو بتایا، تو ذریعہ ہے نا، بغیر ذریعے کے تو نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات ہمارے نبی کے ذریعے سے امت کو بتائے، ان واقعات کے آخر میں بھی یہ فرمایا تلک من انباء الغیب ذالک من انباء الغیب.
کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کا علم نہیں، اور غیب کی خبریں اللہ دیتا ہے، جس کو چاہے جتنی مرضی دے دے۔ اب بعض لوگ جی نبی کو عالم الغیب نہیں مانا، نعوذ باللہ تم تو نبی کے علم کے قائل نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب میں سب سے زیادہ علم ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ سے بڑا کوئی علم والا نہیں اللہ کے بعد مخلوق میں۔ خالق تو خالق ہے نا، اس کے علم کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کا علم بھی جمع کر لیا جائے تو رب کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں جتنی پانی کے ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہے، اتنی بھی نسبت نہیں۔ تو فرمایا ان کو بتا دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم رکھتا، تو بتا دیا نہیں ہے میرے پاس غیب کا علم، اگر ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت ساری بھلائیاں میں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کہ تکلیف نہ پہنچتی اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا تو۔ غزوہ احد میں کتنا صدمہ پہنچا ہے، 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام زخمی ہو رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ کئی مرتبہ منافقین نے قتل کا منصوبہ بنایا اور آپ چلے گئے، آپ کو پتہ نہیں۔ عین موقع پر سیدنا جبریل نے آ کے بتایا یا رسول اللہ یہاں سے اڑ جائیے، کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا بتایا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو بہت بھلائیاں اکٹھی کرتا، کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر۔ اب بندہ کہے لو جی بھی نبی میں ہم میں کیا فرق ہوا؟ بھئی فرق تو ہے، فرق تو ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، امتی معصوم نہیں ہوتا۔ نبی کا براہ راست استاد اللہ ہوتا ہے، امتی تو لوگوں سے پڑھتا ہے۔ ہمارے بھی استاد ہیں، آپ کے بھی استاد ہیں۔ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی براہ راست اللہ کی تربیت میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا میں نذیر اور بشیر ہوں، نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈراتا ہوں، ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ لیکن یہ بھی کون مانے گا؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو مومن ہوں گے وہی مانیں گے نا، جو مومن نہیں وہ تو مانتا ہی نہیں۔ فرمایا اللہ کون ہے؟ سنو اللہ کون ہے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، سب کے باپ وہی ہیں، ان سے آگے نسل چلی ہے ساری۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر آدم علیہ السلام سے ہم نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت حوا کو۔ پھر آگے سلسلہ چلایا، مرد و عورت کا سلسلہ بنایا، میاں بیوی کا سلسلہ بنایا۔ بیوی کس لیے بنائی؟ صرف کام کاج کے لیے، روٹی پکانے کے لیے، صفائیاں کرنے کے لیے نہیں۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، بیوی اس لیے ہے کہ تمہیں اس سے سکون ملے۔ تھکے ہارے گھر جاؤ، وہ مسکرا کے تمہیں ملے، تمہیں بٹھائے، فوراً پانی لائے، چائے کھانا جو بھی ہے وہ لائے، تمہیں خوشی ہو، گھر پہنچ کے تمہیں سکون ملے۔ اگر کسی عورت سے اس کے شوہر کو سکون نہیں ملتا تو بیوی کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نا، بیوی اس لیے بنائی لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اس سے سکون ملے۔ پھر سکون کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ، مکمل طریقہ یہی نہیں ہے سکون کا، ایک طریقہ بتایا کہ سکون کا طریقہ کیا ہے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں حمل ٹھہرتا ہے،
پھر فمرت بھی، اب وہ چلتی پھرتی رہتی ہے، شروع میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن فلما اثقلت، اب جب بچے میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، روح آ جاتی ہے، اب عورت تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ وزنی ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ ربہما، دونوں میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو نے نیک بچہ دے دیا، صحیح سلامت نیک بچہ دے دیا، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر ادا کریں گے. یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اللہ صحیح سلامت بچہ دے، نیک دے، ہر ایک مانگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو مجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ نیک دے دے، ہم شکر ادا کریں گے، لیکن جب میں نے دے دیا، فلما آتاہما صالحا، جب انہیں میں نے بچہ دے دیا صحیح سلامت، اب کیا ہوا؟ جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، اب ہمارے اس احسان میں اوروں کو شریک کرنے لگ گئے. احسان ہمارا تھا، شریک کسی اور کو کرنے لگ گئے. اولاد نہیں ہو رہی تھی، رب سے مانگ رہے تھے، جب رب نے دے دی اب کہتے ہیں پیراں دیتا. اب نام ہی مشرکانہ، پیراں دیتا. پیروں نے دیا کہ اللہ نے دیا؟ تو اللہ دیتا نام رکھو نا، اللہ نے دیا ہے. اللہ گلہ کر رہے ہیں کہ میرے بندوں کا بھی عجیب حال ہے، جب تک اولاد نہیں مجھ سے مانگتے ہیں، جب دے دیتا ہوں وہ جی فلاں پیر صاحب نے دیا، فلاں بابا جی نے دیا. عجیب مسلمان ہے. عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، جو کچھ کسی کو ملتا ہے دینے والا اللہ ہے. حالات کا بدلنے والا بھی اللہ ہے. ہم سمجھتے ہیں فلاں بدل دے گا، فلاں بدل دے گا، نہیں بدل سکتے. حالات اللہ کے اختیار میں ہیں. جب تک رب کو راضی نہیں کرو گے حالات نہیں بدل سکتے. جتنی مرضی حکومتیں بدل لو، جتنے مرضی حکمران بدل لو، جب تک یہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلے گی، توبہ استغفار نہیں کرے گی، رب کی نافرمانی نہیں چھوڑے گی، حالات نہیں بدل سکتے. حالات اللہ کے اختیار میں ہیں. یوں سمجھو جس طرح ہم نے انگلیوں میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہو، ہم اس چیز کو چاہے ادھر گھمائیں چاہے ادھر گھمائیں، ساری کائنات کا نظام اللہ کی دو انگلیوں میں ہے، جدھر چاہے پلٹا دے دے. بس رب کو راضی کرو. اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ عما یشرکون، جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نا، اللہ اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا سنو، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، ایسوں کو رب کا شریک بناتے ہو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے. بتاؤ کوئی بابا کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ بت کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ پیر کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ پیدا کرنے میں ذات اللہ کی. اللہ کہتے ہیں پیدا کرنا دور کی بات ہے، وہم یخلقون، ان کو خود رب نے پیدا کیا. جو اپنی پیدائش میں رب کا محتاج ہو وہ تمہارا مشکل کشا کیسے ہو گیا؟ وہ تمہارا حاجت روا کیسے ہو گیا؟ وہ تمہاری بگڑیاں بنانے والا کیسے ہو گیا؟ رب سے مانگو، رب کے سامنے جھکو جس کے اختیار میں ساری کائنات کا نظام ہے. وہ رب جس کے اختیار میں میری سانسیں ہیں، میرا سانس میرے رب کے حکم کا محتاج ہے. وہ چاہے تو آئے، نہ چاہے تو نہ آئے. تو پھر اس رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکنا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُ لَهُمْ نَصْرًا، یہ بت ان کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اپنی مدد نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا یہ جب میٹرو بن رہی تھی تو داتا دربار کے سامنے سے پل گزر رہا نا، اوپر سے میٹرو اوپر سے جا رہی ہے، تو یہاں کے کئی لوگ اکٹھے ہو کے شہباز شریف کے پاس گئے تھے.
ہمارے بابا جی کی توہین ہے کہ گاڑی اوپر سے گزرے دربار نیچے ہو، توہین ہے۔ اسے کہا جو مرضی ہو، یہیں سے اوپر سے گزرے گی، نیچے سے نہیں گزر سکتی۔ بعضوں نے ڈرایا بھی، بابا جی یہ کر دیں گے تو بابا جی وہ کر دیں گے، جو ہوتا ہے کر لو۔ پہلے یہ بھی ایسے ہی تھے، بہت ڈرتے تھے۔ جب وہ 8 سال جدہ رہ کے آئے تو کچھ نہ کچھ توحید سمجھ آئی، کچھ نہ کچھ۔ پھر آ کے سڑکیں جب کھلی کی تو راستے میں جتنے دربار آئے راتوں رات اٹھا دیے۔ اور جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصَرُونَ، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، کسی بت نے اپنے آپ کو بچایا؟ قوم نے آ کے کہا ابراہیم یہ کیا کر دیا؟ ان کا ان سے پوچھو نا، اپنے ان خداؤں سے پوچھو۔ ان کا ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا پہ تف نہیں ہے تم پہ، ایسوں کی پوجا کرتے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کہاں سے بچائیں گے؟ اور پھر ان مشرکوں کا بھی عجیب جملہ تھا، انصروا آلہتکم، سارے آ جاؤ بھائی، سارے آ جاؤ۔ کیوں؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، دوبارہ بنانا ہے خدا۔ عجیب لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہمارے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، تو جو تعلیمات انہوں نے اپنائی وہ تم بھی اپناؤ۔ وہ تو رب کے سامنے جھکتے تھے، تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تم بھی رب کے سامنے جھکو۔ ولیوں کو ماننے کا مقصد ہی یہ ہے، اور ولیوں کو ماننے والا وہی ہے کہ ان ولیوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رب کے سامنے جھکے۔ اور جو ان کے سامنے جھک رہا ہے وہ ولیوں کا ماننے والا نہیں، وہ ولیوں کا گستاخ ہے۔ ولی ساری زندگی کہتے رہے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ سے مانگو، اور اس ولی کو دفنانے کے بعد یہ کہتے ہیں نہیں آپ دے دیں سب کچھ ہمیں۔ عجیب لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں پکارو، دعوت دو ہدایت کی، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، تمہارے حق میں برابر ہے، تم انہیں دعوت دو یا چپ رہو، ان کو کیا فرق پڑتا؟ نہ مشرک سنتا ہے، یعنی ویسے سنتا ہے مانتا نہیں، اور بت تو ویسے ہی نہیں سن سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ یہ جو اللہ کے ولی تھے کون تھے؟ ہمارے جیسے بندے ہی تھے نا۔ تو جب وہ رب کے سامنے جھکتے تھے تو ہمیں بھی رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ فادعوہم، ذرا ان کو پکار کے دیکھو، فلیستجیبوا لکم، انہیں چاہیے کہ تمہاری بات کا جواب دیں نا۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ وہ تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں تو پھر ان کو کرنی چاہیے نا، لیکن نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے کچھ سوال کیے، یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں نا، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جسے ہی چلتے ہیں؟ بت تو ایک جگہ کھڑا رہتا ہے۔ اب تو میڈیا نے بہت آسان کر دیا نا، آپ لوگ انڈیا کی چیزیں دیکھتے ہو، وہ خود بت بناتے ہیں، پینٹ شینٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک جگہ کھڑا ہے بس۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جو یہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہوں؟ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، ڈنکے کی چوٹ کہیے، کیا؟ ادعوا شرکاءکم، اپنے سارے بتوں کو جمع کر لو، بلاؤ سب کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف جو کرنا ہے کرو، فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو،
سارے مل کر سارے بت میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ ان ولی اللہ، میرا حمایتی اللہ ہے۔ اور صرف اللہ کون؟ الذی نزل الکتاب، جس نے قرآن کریم نازل کی، وہ اللہ میرا حمایتی ہے۔ جب رب ہمارے ساتھ ہے ساری دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ ساری دنیا میرے خلاف ہو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ساری دنیا میری حمایت میں ہو مجھے عزت نہیں دے سکتی اگر رب کے ہاں فیصلہ نہیں ہوا تو۔ رب عزت دینے پہ آئے ساری دنیا کی مخالفت کچھ نہیں کر سکتی، رب ذلیل کرنے پہ آئے تو ساری دنیا کی حمایت تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ سارے ادارے تمہیں عزت دینا چاہیں، رب کے ہاں ذلت لکھی ہو ہر روز ذلیل ہوتے رہو گے۔ سارے ادارے تمہیں عزت دینے پہ تلے ہوئے ہیں، تمہاری بیک پہ ہیں، لیکن رب کے ہاں نہیں ہے۔ رب ذلیل کرنے پہ آ رہا ہے، اپنے ہر فیصلے میں ذلیل ہوتے۔ رب کے سامنے جھکو، ایک رب سے ڈرو، کسی سے کیوں ڈرتے ہو؟ کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے میرا حمایتی بھی اللہ ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جتنے نیک لوگ ہیں ان کا حمایتی بھی اللہ ہے، صرف میرا نہیں۔ جو نیک ہوگا، میرے نقش قدم پہ چلے گا، میری سنت پہ چلے گا، اس کا حمایتی بھی اللہ ہوگا۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لا يستطيعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو ہدایت کی دعوت دو، لا يسمعوا، یہ تو سن بھی نہیں سکتے۔ جو بت ہیں وہ سن نہیں سکتے، اور جو مشرک ہیں وہ ان کانوں سے سن سکتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سن سکتے۔ شرک ایسی بیماری ہے جس کو یہ لگ جاتی ہے اس سے ہدایت دور ہو جاتی ہے، نہ وہ حق بات سن سکتا ہے، نہ حق بول سکتا ہے، نہ حق راستہ دیکھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تم دیکھو گے کہ یہ بت ایسے لگتا ہے جیسے تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ آپ یہ دکانوں پہ جائیں نا، یہ کپڑوں کی بڑی بڑی یہ دکانیں ہیں، انہوں نے پہنائے ہوتے ہیں نا کپڑے، بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے بت، تو بندہ باہر سے دیکھتا ہے تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو لگتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، اور بھائی وہ تو پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں، وہ کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بعض تصویریں لوگ ایسی بناتے ہیں کہ آپ تصویر دیکھیں گے یوں لگے گا جیسے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، لگتا یوں ہے کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے۔ اس لیے مخلوق پر بھروسہ مت کرو، مخلوق سے حاجتیں مت مانگو، مخلوق سے مشکلیں حل کرنے کا مت کہو۔ تمہاری مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے، تمہیں صحت دینے والا اللہ ہے، تمہیں اولاد دینے والا اللہ ہے، تمہیں عزتیں دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اس اللہ کے سامنے جھکو، اس کے فرما بردار رہو، تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ ابھی آپ کے علاقے کی مشہور شخصیت حاجی اجمل صاحب کا انتقال ہوا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ہمارے دوست بھائی آفتاب صاحب کے
کوئی جاننے والے ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔